افسوس کہ بلوچستان کی دولت اب بھی زمین میں دفن ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب، کہا بلوچستان کی ترقی پاکستان کی مجموعی خوشحالی سے جڑی ہے۔ سڑکوں کی ایک مضبوط نیٹ ورک کے بغیر تعلیم اور صنعت کی ترقی ممکن نہیں۔ 2018 میں ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے۔ سیکیورٹی ادارے ہر روز امن کے لیے جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی مردان کی مختلف یونیورسٹیز اور مدارس کے اساتذہ اور طلباء سے خصوصی گفتگو۔ طلباء اور اساتذہ کی جانب سے غازیان اور شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اساتذہ کا کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو سے پاک افواج کے بارے میں بہت سے ابہام دور ہوئے۔ طلباء نے کہا ملک کی سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے خیبر پختونخوا کے نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات کا دوسرا دور آج ترکی میں ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات دوحہ میں ہونے والی بات چیت کا فالو اپ ہیں، جس کا مقصد افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی روک تھام ہے۔ پاکستانی اور افغان حکام دہشت گردی کی روک تھام کے میکانزم پر بات کریں گے۔ مذاکرات کے لیے افغان نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب استنبول پہنچ گئے۔ اس سے پہلے 19 اکتوبر کو دوحہ مذاکرات میں وزیر دفاع خواجہ آصف اور افغان ہم منصب ملا یعقوب شریک ہوئے تھے، جس میں فوری جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا۔ برطانیہ اور یورپ میں ہمارے 14 لاکھ سے زائد پاکستانی بہن بھائی موجود ہیں۔ ان کی محنت سے بھیجا گیا زر مبادلہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ان کے لیے براہ راست پروازوں کی فراہمی ہمارا اخلاقی اور قومی فرض ہے۔ قومی ایئر لائن کی 5 سال بعد برطانیہ کے لیے پروازیں بحال۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی آئی اے کے برطانیہ فلائٹ آپریشن بحالی کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں برطانوی ہائی کمشنر، پاکستان کے سیکرٹری دفاع اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ اسلام آباد سے پہلی پرواز 285 مسافروں کو لے کر مانچسٹر روانہ ہوگی۔ ابتدائی طور پر ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتے کو آپریٹ ہوں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں برطانیہ اور یورپ میں 14 لاکھ سے زائد پاکستانی موجود ہیں، انہیں براہ راست پرواز کی سہولت فراہم کرنا ہمارا فرض ہے۔ مانچسٹر کے بعد لندن اور برمنگھم کے لیے بھی براہ راست پروازیں جلد شروع کریں گے۔ پی آئی اے کو منافع بخش بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، جنگ ہونے نہیں دیں گے۔ امریکہ کی جانب سے طیارہ بردار بحری جہاز کیریبین بھیجنے کے بیان پر وینزویلا کے صدر کا رد عمل۔ کولمبین صدر گسٹاوو پیٹرو بھی امریکی پابندیوں کے خلاف بول پڑے، کہا یہ قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، کبھی گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں کے الزام پر امریکہ نے کولمبین صدر پر پابندی عائد کی ہے۔ We stand ready to pick up on that progress and build on that progress when the Americans are ready to have those discussions, because it will be for the benefit of workers in the United States, workers in Canada, and families in both of our countries. جب امریکہ تیار ہوگا تب مذاکرات کریں گے، کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی ڈٹ گئے۔ آسیان سمٹ کے لیے کوالالمپور روانگی سے پہلے گفتگو میں کہا کینیڈا نے امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں بہت زیادہ پیش رفت کی تھی، تاہم ہم ایشیا سمیت دیگر ممالک کے ساتھ نئی شراکت داری کو فروغ دینے پر بھی توجہ دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے کینیڈا کے ساتھ تجارتی مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق کینیڈا نے جعلی ٹی وی اشتہار جاری کیا، جس میں امریکی محصولات سے متعلق حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ These principles must be upheld universally and not subjected to political expediency or selectivity. Nowhere
is selective application more glaring than in the denial of justice to the people of Palestine and Kashmir. اقوام متحدہ کے اصول مصلحت نہیں، عالمگیر طور پر نافذ ہونے چاہیے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا فلسطین اور کشمیر انصاف سے محروم رکھے گئے۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر طویل عرصے سے حل طلب ہے۔ آرٹیکل 25 کے تحت سلامتی کونسل کے فیصلوں پر عمل لازم ہے۔ فیصلوں کی نظر اندازی کثیر الجہتی نظام پر اعتماد کمزور کر رہی ہے۔ فلسطینی عوام کی تکالیف منصفانہ حل کی فوری ضرورت یاد دلاتی ہے۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ فلسطینی دھڑوں نے غزہ کا انتظام ٹیکنوکریٹس کو دینے پر اتفاق کر لیا۔ انتظامی کمیٹی مقامی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہوگی۔ قاہرہ میں حماس کی زیر صدارت فلسطینی دھڑوں کے اجلاس کے بعد اہم اتفاق رائے سامنے آ گیا۔ تمام فلسطینی دھڑوں نے الحاق اور جبری بے دخلی کی ہر شکل کو مسترد کر دیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کا الحاق و بے دخلی قبول نہیں کی جائے گی۔ پاکستان کی سفارتکاری نے عالمی منظرنامہ بدل کر رکھ دیا۔ اسلام آباد خطے کا سفارتی فاتح ہے۔ امریکی جریدے فارن پالیسی بھی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اور عسکری ڈپلومیسی کا معترف۔ امریکہ سے تعلقات کی بحالی، ترکی، ملیشیا، ایران، سعودی عرب سے معاہدے اور چین سے تعلقات کا نیا باب رقم ہوا۔ رپورٹ کے مطابق جون میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ٹرمپ کی 2 گھنٹے طویل ملاقات نے تعلقات میں نئی گرم جوشی پیدا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ٹرمپ کی ملاقاتیں اور غزہ امن کانفرنس پاکستان کے عالمی اثر و رسوخ کا مظہر بنی۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی بحالی نے واشنگٹن اور نئی دلی کے رشتوں میں دراڑ پیدا کی۔ پاکستان نے ٹرمپ سے شاندار تجارتی پیکج حاصل کر کے نیا سنگ میل عبور کیا۔ The catalogue of crimes in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is horrifying. Mass graves, enforced disappearances, custodial killings, sexual violence, demographic engineering and total media blackout. پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کا مکروہ چہرہ پھر بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی کونسلر گل کیسر سروانی نے بھارتی مندوب کے ریمارکس پر جواب دیتے ہوئے کہا، بھارت میں مسلمان، عیسائی، سکھ اور دلت ظلم و تشدد کا شکار ہیں۔ گجرات، دہلی اور منی پور کے قتل عام بھارت کے چہرے پر بدنما داغ ہیں۔ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں اجتماعی قبریں، جمری گپشودگیاں، قتل عام جاری ہے۔ بھارت ریاستی دہشت گردی ختم کرے، سلامتی کونسل قراردادوں پر عمل کرے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایئر پنجاب کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ ایئر پنجاب کے فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے، جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ کو ایئر پنجاب پروجیکٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ لاہور سے اسلام آباد ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق۔ اجلاس میں مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سینیٹر تاج حیدر برج جو ہے وہ مرحوم سینیٹر تاج حیدر صاحب کے نام سے منسلک کی گئی ہے۔ یہ یلو لائن BRT جو کراچی کی شہریوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے ایک عظیم پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے، اس کا حصہ ہے۔ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ برج ہے اور یہ بہت کم عرصے میں کمپلیٹ ہوئی ہے۔ تاج حیدر برج کراچی کے شہریوں کے لیے حکومت سندھ کا ایک عظیم منصوبہ ہے۔ یہ برج BRT لائن کا حصہ ہے جو کم عرصے میں مکمل کیا گیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن کہتے ہیں منصوبہ کورنگی سمیت دیگر علاقوں کے شہریوں کے لیے ایک بڑی سہولت ثابت ہوگا۔ سائیکل سواروں کے لیے علیحدہ ٹریک بنایا گیا ہے۔ ہمارا عزم ہے کراچی میں جدید ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کا نظام فراہم کیا جائے۔ یلو لائن منصوبے کے تحت EV بسز متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ پنجاب کے بیشتر شہروں میں اسموگ کے ڈیرے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 412 ریکارڈ کی گئی۔
بھارتی شہر دہلی 324 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی فضائی آلودگی میں مسلسل اضافہ۔ فیصل آباد میں AQI 571 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خشک موسم کے باعث مشرقی پنجاب کے اضلاع اسموگ کے زیر اثر رہیں گے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ آسیان سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوالالمپور کے لیے روانہ ہو گئے۔ صدر ٹرمپ کے دورے صدارت میں ایشیا کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ٹرمپ دورے کے دوران خطے کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ کوالالمپور کے داخلی راستوں پر سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ 3 روزہ اجلاس کل سے شروع ہوگا، جس میں آسیان کے 10 رکن ممالک کے ساتھ امریکہ اور چین بھی شریک ہوں گے۔ اتحادی ملک روسی آئل کمپنیوں آئل ٹرمینلز پر پابندیاں عائد کر دیں تاکہ ماسکو کی جنگ کے لیے مالی صلاحیت کو متاثر کیا جا سکے۔ لندن میں پریس کانفرنس کے دوران دیگر یورپی رہنماؤں نے بھی روس پر دباؤ بڑھانے کی اپیل کی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا یہ معاملہ صرف یوکرین کی آزادی اور خود مختاری کا نہیں بلکہ یہ یورپ اور برطانیہ کی بھی جنگ ہے۔ Every day, super PAC ads imply that I am a terrorist or mock the way I eat. Push polls that ask New Yorkers questions like whether they support invented proposals to make halal food mandatory. انتخابی مہم کے دوران مخالفین نے مسلمان ہونے پر نشانہ بنایا۔ زہران ممدانی کی نیو یارک میں جذباتی تقریر۔ کہا مہم کے دوران نسل پرستانہ اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ یہ اسلاموفوبیا ہے جس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ میں صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر شہری کے لیے لڑ رہا ہوں۔ نیو یارک کے میئر کے لیے ارلی ووٹنگ آج شروع ہوگی جو 2 نومبر تک جاری رہے گی۔ AI سسٹم کی غلطی نے اسکول کے طالب علم کو ہتھکڑیاں لگوا دی۔ امریکی ریاست بالٹیمور میں AI سے چلنے والے الرٹ سسٹم نے چپس کے خالی پیکٹ کو پستول سمجھ کر الرٹ جاری کیا، جس کے بعد پولیس نے ٹوکی ایلن کو ہتھکڑی لگا کر تلاشی لی۔ ہتھیار نہ ملنے پر طالب علم کو چھوڑ دیا گیا۔ فون اٹھایا نہ ای میل کا جواب دیا۔ CEO PSL سلمان نصیر کا علی ترین کے الزامات کے بعد جواب۔ کہا تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان سیزن 10 کے بعد ویلیویشن طے کرنے کی بات ہوئی تھی۔ ایک فرنچائز کی جانب سے ڈیٹا موصول نہ ہونے پر ویلیویشن کے کام میں تاخیر ہوئی۔ امید ہے رواں ماہ کے آخر تک ویلیویشن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ ڈپلومیٹک انکلیو اسلام آباد میں بھی پیڈل ٹینس کا آغاز۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، امریکی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے پیڈل ٹینس کورٹ اور فٹنس ارینا کا افتتاح کیا۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین بھی موجود تھے۔ محسن نقوی، نیٹلی بیکر، چودھری صالح، چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے پیڈل ٹینس بھی کھیلی۔